السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں راشد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل نہ صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دجال کی آمد کی خبر دی ہے، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی شکل و صورت کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ نے کوئی بھی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جس نے اپنی امت کو دجال کی آمد کی خبر نہ دی ہو، اور بے شک وہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب ہرگز کانا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب دجال کی سواری کی بات کی جائے تو دجال کی سواری کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا اور وہ 82 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے دوڑے گی۔ اس حساب کے ساتھ وہ 2,95,200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑے گی۔ ناظرین، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دجال اپنی سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا کہ جیسے ہم گھوڑے پہ سوار ہو کر کسی چھوٹے ندی یا نالے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دجال کے ساتھ ایک گوشت اور شوربے کا پہاڑ ہوگا، کچھ نہریں ہوں گی، ایک دھوئیں کا پہاڑ ہوگا، ایک باغ کا پہاڑ ہوگا۔ وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ معاذ اللہ وہ رب ہے، اور وہ یہ کہے گا یہ میری کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور یہ میری جہنم اور یہ میری جنت ہے۔ اسی دوران گاؤں کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اسے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہماری بکریاں اور اونٹ مر گئے ہیں، انہیں ہماری خاطر زندہ کر دو۔ تو وہ شیطانوں کو حکم دے گا، شیطان ان کی بکریوں اور اونٹوں کی مثل انہیں پیش کر دیں گے۔ پھر ایک عورت اس کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ اے میرے رب، میرا خاوند، میرا بیٹا اور میرے بھائی مر گئے ہیں، انہیں میرے لیے زندہ کر دو۔ دجال شیطانوں کو حکم دے گا اور شیطان اس کے بھائی، اس کے باپ اور اس کے بیٹے کی شکل میں ظاہر ہو جائیں گے۔ پھر وہ سورج کی طرف دیکھے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ سورج میری مرضی سے چلتا ہے اور میرے حکم سے رک جاتا ہے۔ پھر وہ سورج کی طرف اشارہ کرے گا اور سورج رک جائے گا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ لوگوں کو کہے گا کہ اگر تم کہو تو میں سورج کو چلا دوں۔ اس پر لوگ کہیں گے کہ ہمیں یقین ہے کہ تم ہمارے رب ہو، لیکن اگر تم ایسا کر دو تو کیا بات ہے۔ پھر وہ سورج کی طرف دیکھے گا اور سورج اللہ کے حکم سے چلنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اسی دوران اللہ رب العزت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پھرتی دیں گے کہ دجال بھی ان کی پھرتی کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پہنچنے سے پہلے لوگوں کو یہ خبر دے دیں گے کہ وہ کانا دجال نکل آیا ہے اور وہ تمہارے تک پہنچنے والا ہے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مکہ کی طرف جائیں گے اور ان کی ملاقات سیدنا میکائیل علیہ السلام سے ہوگی۔ وہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ یہاں کیسے؟ تو سیدنا میکائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ نے مجھے اپنے حرم کی حفاظت کے لیے یہاں پہ مامور کیا ہے۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مدینہ کی طرف جائیں گے اور وہاں ان کی ملاقات ایک اور شخصیت سے ہوگی جو کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ نے مجھے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے حرم کی حفاظت کے لیے یہاں پہ مامور کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دجال مکہ کی طرف آئے گا اور وہاں پہ سیدنا میکائیل علیہ السلام کو دیکھ کر مکہ سے بھاگ جائے گا۔ مکہ کی حدود سے نکلنے کے بعد دجال ایک زوردار چیخ مارے گا، جس چیخ کو سننے کے بعد مکہ میں موجود منافقین مکہ چھوڑ کے دجال کے پاس آ جائیں گے۔ پھر وہ مدینہ کی طرف جائیں گے اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد مدینہ کی حدود سے بھاگ جائیں گے۔ پھر مدینہ کی حدود سے نکلنے کے بعد دجال ایک اور زوردار چیخ مارے گا۔ اس چیخ کو سننے کے بعد مدینہ میں موجود منافقین مدینہ چھوڑ کے دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ اسی دوران ایک جاسوس دجال کی آمد کی خبر لوگوں کو دینے کے لیے جائے گا اور وہاں پر اس کی ملاقات قسطنطنیہ فتح کر کے آنے والے لشکر سے ہوگی۔ وہ انہیں دجال کی آمد کی خبر دے گا تو اس پر وہ کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رکیں، ہم دجال سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر وہ جاسوس کہے گا نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں رک سکتا کیونکہ مجھے اور لوگوں کو دجال کی آمد کی خبر دینی ہے۔ اسی دوران دجال اس شخص کو یعنی اس جاسوس کو پکڑ لے گا اور لوگوں کو یہ کہے گا کہ یہ سمجھتا تھا کہ میری گرفت سے بھاگ جائے گا، لو میں نے اب اسے پکڑ لیا۔ اس کے بعد دجال شیطانوں کو حکم دے گا کہ اسے مار دو۔ شیطان اسے آرے کے ساتھ چیر دیں گے اور وہ لوگوں سے مخاطب ہو کر دجال یہ کہے گا کہ اگر تم کہو تو میں تمہارے ایمان کی خاطر اس شخص کو زندہ کر دوں۔ اس پر وہ منافقین کہیں گے کہ ہمیں یقین ہے تم ہمارے رب ہو، مگر اگر تم اس شخص کو زندہ کر دو تو کیا ہی بات ہے۔
اس پر دجال اس شخص کی طرف دیکھے گا اور وہ شخص اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے زندہ ہو جائے گا۔ پھر دجال اس شخص کے ساتھ مخاطب ہو کر اسے کہے گا کیا میں نے تمہیں مار کے زندہ نہیں کیا؟ تو مجھے اپنا رب مان لو۔ تو اس پر وہ جوان جواب میں کہے گا کہ اب مجھے مزید یقین ہو گیا ہے کہ حضور نبی رحمت نے جس شخص کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ دجال اسے قتل کرے گا اور پھر وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا، وہ شخص میں ہی ہوں، اور اب تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اس شخص کے جسم پر یعنی اس کی کھال تانبے کی بنا دی جائے گی اللہ کے حکم سے، تاکہ دجال کا کوئی بھی ہتھیار اس پر اثر انداز نہ ہو۔ اس کے بعد دجال کی نہ تو کوئی تلوار اور نہ کوئی نیزہ اس پر اثر کرے گا۔ دجال شیطانوں کو حکم دے گا کہ اسے میری جہنم میں ڈال دو۔ پھر بظاہر لوگوں کو یہ لگے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، مگر جسے وہ جہنم سمجھ رہے ہوں گے اللہ کے حکم سے وہ اس کے لیے باعث راحت بن جائے گی۔ اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ایک لشکر تشکیل دیا جائے گا، اور پھر وہ لشکر دجال اور دجال کے ماننے والوں کو واصل جہنم کر دے گا۔ ناظرین، آج ہم نے بات کی ہے دجال کی سواری کے بارے میں اور ان منافقین کے بارے میں جو دجال کو اپنا خدا مانیں گے۔ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے ایسے ہی کسی ایک اہم موضوع پر۔ تب تک کے لیے والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔